یہ بتائیے کہ رائے صاحب، یہ جو فیلڈ مارشل کا جو عہدہ تھا وہ تاحیات کر دیا گیا، اس کے بعد جو آرمی چیف کے پاس عہدہ تھا اس کو بھی اب چیف آف جو ڈیفنس ہے فورسز، وہ بھی ایک عہدہ نیا ایک تخلیق کیا گیا ہے، اور جوائنٹ چیف آف سٹاف کا جو عہدہ ہے وہ بھی اب ختم کر دیا جائے گا 27 نومبر کے جو ڈیٹ آ رہی ہے۔ تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ پی ٹی آئی اس پہ کیا 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 رکھتی ہے اپنا موقف؟ دیکھیے، یہ ایک نیا عہدہ تخلیق کیا گیا ہے، چیف آف ڈیفنس سٹاف، اور یہ کہا گیا ہے کہ جو آرمی چیف ہوگا وہی چیف آف ڈیفنس سٹاف بھی ہوگا۔ چلیے، آرمی کو دیگر جو ہماری جو فورسز ہیں، نیوی اور ایئر فورس، اس پہ فوقیت دے دی گئی ہے آئین کی روح سے، لیکن اس میں جو دیگر معاملات ہیں، میعاد عہدہ کیا ہوگی، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ رولز میں بنائی جائیں گی بظاہر۔ تو اب تنازع جو پیدا ہوگا سر دست وہ یہ ہے کہ کیا اب ایک نئی تعیناتی ہوگی چیف آف ڈیفنس سٹاف کی، جنہوں نے چیف آف ڈیفنس سٹاف کے ساتھ ساتھ آرمی چیف بھی ہونا ہے، اور اس نئی تعیناتی کی میعاد کیا ہوگی؟ یہ ایک بڑا معاملہ ہے جو ہمارے سامنے آئے گا۔ کیا نئے سرے سے ایک 5 سال کی ٹرم یا 3 سال کی ٹرم، جو بھی میعاد رکھی جائے گی، وہ آج سے شروع ہوگی، اس دن سے جب یہ ترمیم پاس ہوتی ہے؟ تو یہ ایک عمل ہے، لیکن سب سے تشویشناک بات میری نظر میں سپریم کورٹ کو منہدم کرنا ہے، جو ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بالکل نام اپنی مرضی کے جیب سے نکال کے جو بنایا جائے گا۔ یہ پہلے جو جج صاحبان ہوں گے اور پہلے جو اس کے چیف جسٹس ہوں گے، وہ بالکل وزیر اعظم اپنی صوابدید میں ان کو مقرر کریں گے۔ تو اس سے اگلے کئی سالوں کے لیے اس فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی جو حیت ہے اور جو اس کا رویہ ہے، اس کا ایک طرح سے تعین ہو جائے گا کہ یہ ایک بے باک عدالت ہے یا یہ اس فارم 47 حکومت کی منظور نظر عدالت ہے۔ یہ تمام طاقت جو ہے وزیر اعظم کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے۔ ویسے اب یہ بتائیے گا، یہ تمام جو ترمیم لے کے آئے ہے حکومت، اس کے ساتھ پیپلز پارٹی جو ہے، بلاول بھٹو نے ٹویٹ کیا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے مان بھی لیا انہوں نے۔ اب اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ پیپلز پارٹی کا جو اس پہ رویہ تھا اس ترمیم پہ، اس کو پی ٹی آئی کیسے دیکھتی ہے؟ اور پی ٹی آئی نے تو مسترد کر دیا، اب آپ اس کے خلاف کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہم آواز اٹھائیں گے، ہم پارلیمان کے اندر، پارلیمان سے باہر آواز اٹھائیں گے۔ یہ ایک قوم کا فریضہ ہے کہ قوم باہر نکلے، یہ پی ٹی آئی کا معاملہ تو نہیں ہے۔ دیکھیے، جو سپریم کورٹ کو منہدم کیا جا رہا ہے وہ کوئی صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں منہدم کیا جا رہا، ہر پاکستانی کے لیے عدالت کو مغلوب کیا جا رہا ہے۔ یہ پاکستانیوں کی آزادی پر حملہ ہے، یہ رول آف لاء پہ حملہ ہے پاکستان میں۔ تو یہ کہنا کہ پی ٹی آئی کا صرف فریضہ ہے، بالکل ہم اپنا فرض ادا کریں گے، ہم بالکل باہر نکلیں گے، ہم ہر سطح پہ آواز بلند کریں گے، لیکن یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، ہر پاکستانی کا مسئلہ ہے، یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے۔ پی ٹی آئی اپنا کردار ادا کرے گی، پیپلز پارٹی کا جو کردار رہا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے وقت، اور اب ہم دیکھیں گے 27ویں ترمیم کے وقت وہ کیا رول ادا کرتے ہیں، لیکن ان کا کوئی کردار اس تمام عمل میں جو دستور میں ترمیم کا عمل ہے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے اور اب 27ویں ترمیم، کوئی بہت قابل ستائش نہیں رہا۔ انہوں نے اس آئین کو ایک طرح سے مغلوب کیا ہے جو 1973 میں پیپلز پارٹی یا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی زیر نگرانی وجود میں آیا تھا۔ اس آئین کی روح پر حملہ ہوا ہے، اور یہ حملہ جو اس ترمیم کے ذریعے اب کیا جا رہا ہے، یا پہلے بھی جو آئینی بینچ بنا دیا گیا تھا، اس آئینی بینچ نے کیا آپ کو دیا؟ اس نے یہ کہا کہ سویلینز کی ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو سکتی ہے۔ اس نے جو عوام کے منتخب نمائندے تھے ان کی نمائندگی کو تسلیم نہیں کیا، جو مخصوص نشستیں تھیں خواتین اور اقلیتوں کی وہ چھین لی گئیں۔ تو یہ تمام عمل تو جاری تھا۔ اب اس نئی عدالت کے ذریعے میں سمجھتا ہوں اس میں مزید ایک طرح سے آپ کہہ لیجئے ابتری آئے گی، کیونکہ اب مکمل طور پہ یہ عدالت جو ہے وزیر اعظم کی منتخب کرتا ہوگی۔